قرآن مجید میں وہ آیات جو صحابہ کرام کی فضیلت میں نازل ہوئیں، انہی میں سے سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 3 بھی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت عظیم اجر اور ثواب اللہ تبارک تعالی نے رکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے مناقب اور فضیلت میں جو آیت ہے سورہ حجرات کی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب صحابہ کرام کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے واقعات تو بے شمار ہیں کہ اللہ کے نبی کا احترام، آپ کا رسپیکٹ، آپ کی تعظیم میں صحابہ کرام جب آپ کے روبرو، آپ کے سامنے ہوتے تو ان کے گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام کا طرز عمل ایمان افروز بھی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے کہ ایک مومن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب اور احترام کا رشتہ ہے وہ کس طرح کا، کس نوع کا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے وہ لوگ کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان دیا تقوی کے لیے، اس لیے کہ تقوی دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں الفاظ آتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، اور امتحان کا نتیجہ یا تو کامیابی ہوتا ہے یا ناکامی ہوتا ہے۔ تو یہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، جب کامیاب ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی ڈال دیا، جو بڑی بابرکت چیز ہے ایک مومن کے لیے، دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے کی چیز ہے، اور ان کے لیے بہت اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے، لا ریب فی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیا تو یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے محبوب بندوں کا ہم ذکر کریں اور سنیں۔ انہی میں سے اللہ کے نبی کے محبوب اور پیارے صحابہ، مناقب میں بھی جن کا بڑا مرتبہ ہے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، انہی میں سے ایک صحابی رسول ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کا سلسلے وار درس ہم سن رہے تھے، اسی کی آج بھی ایک کڑی ہے۔ گزشتہ مرتبہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب ابو عبیدہ ابن جراح کے گھر کو دیکھا تو بے قرار ہو اٹھے، بے چین ہو اٹھے، اور آپ نے جو ہے وہ ان کے لیے ہدیۃً جو ہے وہ کچھ پیسہ، کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بھیجا۔ جب لانے والا جب اس رقم کو لے کر ابو عبیدہ ابن جراح کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے ذرہ برابر دیر نہیں کی، اس کو فوری طور پر غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر کے ختم کر دیا۔ اب وہ خادم نے آ کر عمر بن الخطاب کو یہ واقعہ جب سنایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے
جس نے مسلمانوں کے اندر ایسی شخصیتیں پیدا کی. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کے اندر، اللہ کے نبی کی امت کے اندر ایسی شخصیتیں پیدا کرتا ہے. یہ بہت بڑا ایسیٹ ہوتی ہے قوم کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت بڑا اثاثہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی قدر کو، اس کی قیمت کو عمر بن الخطاب سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو نعمت جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وگرنہ قومیں سرختی رہتی ہیں ایسی شخصیتوں کو جو ٹرسٹ ورتی ہو، امانت دار ہو، جو ذمہ داری قوم اور امت کی ان کے سپرد کی جائے وہ اس کو پوری دیانت داری کے ساتھ ادا کرتی ہو. قومیں ترس جاتی ہیں اس کے لیے. لہذا اس واقعے کے بعد عمر بن الخطاب اکثر جو ہے وہ حسرت کیا کرتے تھے، رشک کیا کرتے تھے ابو عبیدہ ابن جراح پر. کس بات کو لے کر کہ وہ واقعہ تو ہم سن چکے ہیں. ایک خاص پس منظر میں کہ نجران کا وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی جو بھی بیت المال کے لیے جو زکوٰۃ ہو اور اس علاقے کے رہنے والا خراج ہو تو کوئی امانت دار بھیجیں آپ. دو مرتبہ انہوں نے کہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل جو ہے لَأَبْ أَسُنَّا مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقًّا أَمِينًا. اور ان لفظوں کو اللہ کے نبی نے، ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا کہ ہاں میں ضرور بضرور تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا کہ جو سچا اور پکا امانت دار ہے، ٹرسٹ ورتی ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. صحابہ نے بھی یہ اعلان سنا، اس مجلس کو صحابہ نے بھی دیکھا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی. تو یہاں پر عمر بن الخطاب کے دل میں ہی نہیں بلکہ اور بھی صحابہ تھے جن کے دلوں کے اندر یہ امنگ کہ اللہ کے نبی کون ہے وہ شخص جس کو اللہ کے نبی 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سچا امانت دار ہی میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا کل. ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی کہ کاش کہ میں وہ ہوں، اللہ کے نبی مجھے بھیجیں، یہ فضیلت میرے نصیب میں آئے. لہذا آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش انگڑائی لینے لگی کہ یہ منصب، یہ عہدہ اسے حاصل ہو جائے. یہ دلی خواہش ان کے اندر پیدا ہوئی. اس دن میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس کا اطلاق مجھ پر ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نماز ظہر میں نے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی. نماز کے اختتام کے بعد اللہ کے نبی دائیں بائیں بار بار دیکھنے لگے گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں. اب سب کی دل کی دھڑکنیں کہ کون ہے وہ. اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. کام فلما کام، پھر وہ کھڑے ہوئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا امین ھذہ الامہ، یہ ہے میری امت کے ٹرسٹ ورتی امانت دار. تو یہ اللہ کے نبی میرا نام لے لیں، یہ خواہش جو ہے وہ کئی صحابہ کے دلوں کے اندر انگڑائی لے رہی تھی کہ یہ فضیلت، یہ مناقب، اور صحابہ اکرام ابو عبیدہ ابن جراح کے اس منقبت اور اس فضیلت کو لے کر رشک کیا کرتے تھے. یہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہے. اور پھر صحابہ نے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا، ہمیشہ اس کو یاد رکھا. لہذا پھر گزشتہ مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا امانت داری، اس کے اندر ذمہ داری، عہدہ، منصب، یہ سب امانت ہے. تو اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر تا حیات
58 साल आपकी उम्र रही, 58 साल की उम्र में आप वफात पाए अबू उबैदा इब्न जर्राह। ता वफात अल्लाह के नबी ने आपको कई जिम्मेदारियां दी, बड़ी अहम अहम जिम्मेदारियां। अल्लाह के नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक ने आपको जिम्मेदारियां दी। आपके बाद उमर इब्न अल-खत्ताब के दौरे खिलाफत के 10 साल अहम अहम जिम्मेदारियों पर आप फाइज रहे, और फिर इन 10 सालों के दौरान ही उमर इब्न अल-खत्ताब के दौरे खिलाफत में आप शहादत पाते हैं। मगर कुल मिलाकर यह है कि अमीन है, और अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर आपकी हयात तक आपको बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी गई, और आपने उसको पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से अदा किया। गोया कि अबू उबैदा इब्न जर्राह का एक खास वक्त है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो आपके लिए बेहतरीन नमूने के तौर पर अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं रजी अल्लाह अन्हु। अम्र बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा अबा उबैदा इब्न जर्राह इलल बहरैन। मालूम नहीं इसका जो है बहरैन में और वहां से कतर दोहा, इस इलाके में मशहूर और मारूफ एक मस्जिद है अबू उबैदा इब्न जर्राह के नाम से, और यही वो जगह है जहां पर अल्लाह के नबी ने आपको भेजा था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या उस मस्जिद का कि इसी याद में बनाया गया है। पूरे गल्फ के अंदर मारूफ और मशहूर जो मस्जिदें हैं अबू उबैदा इब्न जर्राह के नाम से, वो 6 हैं मशहूर मस्जिदें। तो यही वो जगह है जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा, और यहां पर इनके नाम से ये मस्जिद है, मस्जिद अबू उबैदा इब्न जर्राह। तो बहरैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा आमिल की हैसियत से, वहां का खराज ज़कात उसके लिए भेजा। याती इलल बहरैन याती बिजिज़यतिहा, तो वो जिजिया लेकर जो है वो वापस मदीना लौटे। वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहला अहलल बहरैन व अमरा अलैहिम अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो जब आप जो है वो ये जिजिया लेकर जो है वो दोबारा मदीना पहुंचे हैं, तो लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज अदा की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने आए तो अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया, फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फरमाया लोगों से जो भीड़ इकट्ठी थी, अज़ुन्नुकुम समिअतुम बिक़ुदूमी अबू उबैदा इब्न जर्राह वअन्नहु जाअ बिशैइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों को अबू उबैदा इब्न जर्राह के बहरैन से दोबारा वापस मदीना लौटने की खबर मिल गई है? कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया खुशखबरी हासिल करो और उस चीज की उम्मीद रखो जो तुम्हें खुश कर देगी। जाहिर सी बात है, ये जो माल गनीमत हो, जिजिया हो, इसके अंदर जो समाज का वीकर सेक्शन होता था, कमजोर तबका, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह उनका जिक्र किया, जैसे सूरह बकरा में वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिक़ाब। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुश हो जाओ उस चीज के लिए भी कि जिसकी तुम उम्मीद रखते हो। तो यानी अबू उबैदा इब्न जर्राह की खबर आने की सुनकर तुम लोग खुश हो गए। जाहिर सी बात है कि इसको हम पता नहीं महसूस कर सकें कि न कर सकें, मगर सुनने के बाद कुछ हमको महसूस होगा कि कोई ऐसा जिम्मेदारी अमानत उसको दी गई हो, कोई मनसब और ओहदा दिया गया और जिससे
لوگوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ، پبلک ویلفیئر، پبلک انٹرسٹ، جس پوسٹ سے، جس عہدے سے وابستہ ہو، جب وہ کام کرتا اور اس کے بارے میں لوگ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ایماندار آدمی ہے اور پبلک افیئر سے اس کا تعلق ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کے لوٹنے سے تم لوگ خوش ہوئے نا، یہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جس بات کا اندیشہ اور ڈر اور خوف اس کا اظہار کیا، صحابہ کے سامنے اس کا اعلان کیا، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر جن جن چیزوں کا خدشہ محسوس کرتے تھے ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ اور ابو عبیدہ ابن جراح اس سے فری تھے، ہمارے لیے ان کی زندگی میں اس بار یہ جو اندیشہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح اس سے فری تھے، ان کا خاص وقت تھا۔ لہذا فواللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے تعلق سے فقر کا، غریبی کا، مفلسی کو لے کر میں نہیں ڈرتا تمہارے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صحابہ اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ غریبی، مفلسی اور فقر کو لے کر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تمہارے تعلق سے، اس کو لے کر میں نہیں ڈرتا، مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے اس کو لے کر۔ ٹھیک ہے، پیسہ ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، کم ہے، نپی تلی روزی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں ہے، جیسے بھی ہے گزر جائے گی۔ مسلمانوں میں جو غریب ہے اور جو متوسط طبقے میں ہے، اپر مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، گزر جائے گی دنیا، مگر ایک امید ہے کہ آخرت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے، اللہ رب العزت اپنا رحم اور فضل کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی، دنیا چاہے جیسے کٹ جائے۔ تو فقر کو لے کر میں نہیں ڈرتا تمہارے تعلق سے، مجھے جس بات کا ڈر ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، بلکہ میں جس بات کو لے کر ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا، مال، دولت اور اسباب کو پھیلا دیا جائے، خوب مال کی فراوانی ہو، اور جیسے اس سے پہلے کے لوگوں کے اوپر، امتوں کے اوپر مال کی فراوانی ہوئی، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، پھر تم بھی باہم آپس میں ایک دوسرے سے پیسے کو لے کر، مال کو لے کر، روزی کو لے کر مقابلہ کرنے لگو، کمپٹیشن کرنے لگو کہ میں مکان میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں پیسے میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں جائیداد میں اس سے آگے نکل جاؤں، اور اس طرح تمہارے درمیان ایک مقابلہ آرائی شروع ہوگی۔ جب تمہارے اوپر روزی کو پھیلا دیا جائے گا، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ، اور تم بھی اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَلِأُمَّتِي فِتْنَةُ الْمَالِ، ہر امت کو مجموعی طور پر کسی ایک چیز سے آزمایا جاتا ہے، پوری کے پوری قوم اسے ایک آزمائش سے گزاری جاتی ہے، اور میری امت کے لیے جس آزمائش کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مال۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل کس قوم کے پاس ہے؟ دنیا میں میجورٹی آبادی کے اعتبار سے دو بڑی قومیں ہیں، ایک نصارہ ہے نمبر 1 کے اوپر، سب سے بڑی آبادی دنیا میں ان کی ہے، دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی۔ مگر آپ جتنا بھی جیوگرافیکل لوکیشن آپ دیکھ لیں، قدرتی دولت کا بھنڈار 60% پلس جتنی بھی دنیا میں نیچرل ریسورسز ہیں، وہ جو سطح سمندر اور دریاؤں کے اوپر ہے، وہ جو سمندروں کے اندر سے حاصل ہونے والی دولت ہے، وہ دولت جو پہاڑوں کے اندر سے حاصل ہوتی ہے، وہ دولت جو زمین کی سطح سے، زمین کے اندرون سے حاصل ہونے والی دولت ہے،
ان ساری دولتوں کا بڑا حصہ اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. لہذا یاد کیجئے اللہ کے نبی نے قیامت کی جو نشانیاں بتائیں کہ وہ چراواہے کہ جن کے پاؤں میں جوتے چپل تک نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں چلنے والے، عمارتیں بڑی بڑی بلند بلند عمارتیں تعمیر کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں کمپٹیشن کر کے فخر کریں گے. دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی خلیج ممالک میں دبئی میں برج خلیفہ. دنیا کا سب سے پہلا ٹاور وہ عمارت جو ڈائنامک ٹاور کے نام سے ہے، جو موو کرتی ہے چاروں سمت کے اندر، سب سے پہلے بننے والی دنیا میں دبئی کے اندر. ڈائنامک ٹاور مطلب وہ 24 گھنٹے میں پورا ایک چکر کاٹے گا، ہر فلور چکر کاٹے گا، پورا سارے ویوز آپ کو ملیں گے. مقابلہ. اور دوسری طرف آپ دیکھو جو حقوق ہیں امت مسلمہ دوسری انتہا کے اوپر، افریقی ممالک میں آپ دیکھ لو، ایشیائی ممالک کے اندر آپ دیکھ لو، وہ ممالک جہاں پر امت مسلمہ ہی کے افراد جو ایک جسم واحد کے مانند ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس پہلو سے سارے اندیشے بیان کیے اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے رضی اللہ عنہ. یہ اہمیت جو ہے وہ آپ کی سیرت کی، آپ کی جو ہے وہ شخصیت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریات ہیں ان میں سے کئی سریات کی ذمہ داری امیر بنا کر ابو عبیدہ ابن جراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. انہی میں سے ایک سریہ ہے سریہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، اور اس کو سریہ خبط بھی کہتے ہیں اور اس کو سریہ سیف البحر بھی کہتے ہیں. 3 نام ہیں اس کے. سریہ ابو عبیدہ ابن جراح یعنی وہ آپ کے نام سے موسوم ہے، چونکہ آپ اس سریہ کے امیر تھے. 300 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، بڑے بڑے مرتبے کے صحابہ، جس میں عمر بن الخطاب بھی ہیں 300 صحابہ میں. تو 300 صحابہ کی قیادت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا. لگ بھگ مدینہ سے 200 کلومیٹر کچھ کم جو ہے وہ اس فاصلے کے اوپر مقام خب، اس مقام پر آپ نے بھیجا. ابھی ہم دیکھیں گے. اسی کے ساتھ اس کا جو دوسرا نام ہے سیف البحر یعنی سمندر کا کنارہ، یعنی صحابہ کرام مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ سمندر کے کنارے کی آبادی تک پہنچے تھے. مقام خب یہاں پر ہی ہے. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا جو جانکار ہیں اسلام کے کہ مدنی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ، اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو بہت جلد وہ جمپ کر کے بدر کے اوپر آ جاتے ہیں. جبکہ بدر سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا یہ حصہ ہے، 17 رمضان ال2 ہجری سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں ایسے بڑے بڑے کارنامے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ دشمنان اسلام نے خوب منہ بھر بھر کے اس کی تعریف کی ہے. اور یہ تمام جو غزوہ بدر سے پہلے کے سریات ہیں اور کل سریات جو لگ بھگ چلتے رہے 8 صلح حدیبیہ تک، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اندر قریش کے ساتھ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک دونوں کے درمیان ناجنگ معاہدہ ہو گیا، نو وار پیکٹ. تو لگ بھگ صلح حدیبیہ تک
تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، سریہ ابو عبیدہ ابن جراح یا سریہ سیف البحر۔ بحر کلزم، ریڈ سی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو شام پہنچنے تک، یعنی کہ یہ بحر کلزم جو ہے وہ اس کا پورا کنارہ کلزم بندرگاہ تک، آخری بندرگاہ کلزم ہے، پھر بیچ میں بری حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد بحر روم شروع ہوتا ہے، میڈیٹیرین سی۔ یہ بحر کلزم ہے اور سب سے آخری بندرگاہ ہے، پورٹ ہے کلزم، پھر بری خطہ ہے اور اس کے بعد بحر روم ہے، اور پھر ادھر شام ہے۔ تو یہ تجارتی قافلے سمندر کے کنارے سے، یعنی اس کی شاہراہ تھی، ہائی وے تھا، یہاں سے گزرتے تھے اونٹوں کے قافلے۔ مکہ سے نکل کر جدہ پہلا پورٹ پڑتا تھا، پہلا پورٹ جدہ پڑتا تھا، اس کے بعد میں رابط، اس کے بعد میں یمبو، اس کے بعد میں الخب، یعنی کہ مکہ سے گویا کے سب سے اوپر کے حصے میں بندرگاہ خبس ہے، یہ کنارہ سمندر کا، اور یہ مدینہ سے قریب 200 کلومیٹر کم جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے۔ اس جگہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہاں سے کفاران قریش کے یا مکہ والوں کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے، اور یہ ہر پورٹ کے اوپر ان کی منزل تھی۔ جدہ آ گیا، منزل آ گئی، یعنی جدہ کے پورٹ کے اوپر اترنے والا جو مال ہے اس کو وہ لوگ، اچھا اس طرف پورا افریقہ ہے، یوتھوپیا ہے، مصر ہے، یعنی بحر کلزم کے اس طرف جزیرہ نما عرب ہے، اور بحر کلزم کے اس طرف ہے یہ سوڈان ہے، مصر ہے، ایتھوپیا ہے، یہ سارے افریقی ممالک جو ہے وہ، یہاں سے جو کچھ بھی مال آتا تھا جدہ کے پورٹ کے اوپر اترا، وہاں سے اس کو لوڈ کرتے تھے شام لے جانے کے لیے، اور جو سوڈان جانے والا ہے جو افریقی ممالک میں، اس کو وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ انلوڈ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ جو ان کی تجارت کا ہم نے جب یہاں پر سلسلے وار درس سنا تھا اسلامی معیشت کے نام سے، اس وقت ہم نے اس کو پڑھا تھا، اب ہم بھول گئے ہوں گے اس کو۔ تو بہرحال یہاں پر پھر یہاں کے بعد پھر اگلی جو ہے وہ بندرگاہ رابط تھی۔ تو یہ ان کا تجارت کا اسٹائل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو بہت دولت دی تھی۔ ایگریکلچر وہاں پر تھا نہیں، انڈسٹری وہاں پر تھا نہیں، تو جو بھی انہوں نے مال اور دولت کمائی تھی بہت زیادہ، یہ اسی تجارت کے ذریعے سے۔ اور تجارت میں بھی کیا، ٹرانسپورٹیشن، یہ پورا ایشیا سے مال جتنا بھی بندرگاہ کے اوپر اترتا تھا، یمن کی پورٹ کے اوپر، یہاں سے اٹھاتے تھے یہ لوگ مال کو، ایشیا سے آنے والا مال، اور اس کو لے جا کر جو ہے وہ شام تک پہنچاتے تھے۔ پھر پورا یورپ سے آنے والا جتنا بھی مال تھا وہ سارا اٹھاتے تھے اور اس کو یمن کی پورٹ پر پہنچاتے تھے، اور درمیان میں یہ ان کی منزلیں تھیں۔ تو اب جو یہ تجارتی سفر تھا، آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو، احادیث کا مطالعہ کیا ہو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد، یہ مدینہ کے صحابی انصار صحابی جب گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا، تو امیہ ابن خلف کے ساتھ میں ان کا وہ حلیف تھے، تجارت کا سامان تحفظ دور جاہلیت سے، تو کہا دوپہر کا وقت ہوگا تب تم کو میں طواف کرنے کے لیے لے جاؤں گا۔ اب وہ دوپہر میں کوئی بھیڑ بھاڑ کم ہوتی ہے، تو جب دیکھا ابو جہل نے تو پہچان لیا سعد بن معاذ ہے، مدینہ کے ہیں، تو باآواز سے بلند کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لوگوں کو وہاں پناہ دیے اور یہ سوچتے ہو کہ تم جو ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ میں یہاں پر حج اور عمرہ کرو گے، ایسا سوچ کے رکھا ہے تم نے؟ تو اس وقت جو ترکی بترکی جواب دیا سعد بن معاذ نے، اگر تم خانہ کعبہ کے دروازے ہمارے لیے بند کرو گے، ہمارے اوپر حج اور عمرہ بند کرو گے، تو تمہاری جو تجارتی شاہراہ ہے یہاں سے پھر گزرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ گویا کہ ہجرت کے بعد یہ تمام تجارتی راہ کے اوپر مسلمانوں کا اللہ رب العزت نے کنٹرول ان کو عطا کیا، پوری طریقے سے کنٹرول عطا کیا ان کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر جو سب سے اوپر کے حصے میں ہیں بندرگاہ خبز کی، یہاں پر بھیجا ہے 300 صحابہ کے ساتھ میں ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو جوہینا قبیلہ تھا، یہ ان کے تجارتی سامان کے ساتھ میں
اس کی حفاظت کر رہا تھا قریش کی، اور اسلام کو لے کر اس کے نیک ارادے نہیں نظر آتے تھے، اس کی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. یہ دونوں وجوہات کا کمبینیشن ہے، قریش کا تجارتی اشارہ، اس کی یہ بندرگاہ، اور دوسرے یہاں پر جو قبیلہ آباد تھا وہ قبیلہ جوہینہ تھا، لہذا یہ قریش سے ساز باز کیے ہوئے تھا اور اسلام کو لے کر اس کے ارادے نیک نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان صحابہ کرام کو جو ہے وہ اس مقام کے اوپر بھیجا، اور اس کے امیر جو تھے وہ ابو عبیدہ ابن جراح تھے رضی اللہ عنہ. اس کی تفصیلات آپ کو بخاری کے اندر اگر دیکھیں تو 4360 نمبر کی روایت میں ملے گی، پھر 61 کے اندر، پھر 62 کے اندر، بیک ٹو بیک روایتیں ہیں اسی واقعے کو لے کر. اور اس کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کر کے لائے ہیں بخاری رحمہ اللہ 5494 نمبر کی جو ہے وہ روایت کے اندر. اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ موجود ہے. سب کو کلب کرنے کے بعد یہ ترتیب بنتی ہے جو ابھی ہم سن رہے ہیں. لہذا جابر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کا ایک ایونٹ سفر کی گویا روداد ہے کہ کیا ہوا اس سفر کے اندر، اس کو بیان کرتے ہیں. فقلنا ببعض الطریق، ہم لوگ ابھی سفر کے اندر تھے. فنیت زادو، تو ہمارا جو زاد سفر تھا وہ فنا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. زاد سفر جو کھانے پینے کا سامان ساتھ میں لیا ہوا تھا، قریب 200 کلومیٹر کا سفر ہے، دوپہر کا کھانا ہو گیا، شام کا ہو گیا، چل رہے ہیں تو اب بالکل ہوتے ہوتے بالکل کم ہو گیا. فامرا ابو عبیدہ ابن جراح بیازواج الجیش فجمع، اب کسی کے پاس تھوڑا رہ گیا، کسی کا تھوڑا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا بالکل ختم ہو گیا. ہر ایک کا اپنا توشہ ہے نا. تو آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا جو زاد راہ ہے اس کو اکٹھے جمع کریں. تو بڑی مشکل سے 2 تھیلے یا ایک زنبیل، پانی کی جو زنبیل آتی ہے چمڑے کی، عربوں میں ہوا کرتی تھی، اونٹ کے چمڑے سے بنائی جاتی تھی، اتنا بھر کے بس کھجوریں تھیں، یا 2 تھیلیاں جو بھی ہوتی تھی وہ کھجوریں، اتنی کھجوریں تھیں. اب جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو اس میں سے سب کو برابر تقسیم ہوتی. اب سفر بھی جاری ہے، کھانے کا وقت ہو گیا، بھوک لگ گئی، برابر میں تک، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صحابی کے حصے میں صرف ایک کھجور آتی تھی، اور کہتے ہم لوگ اس ایک کھجور کو اپنے منہ میں رکھ کر کھا نہیں لیتے تھے، اس کو چوستے تھے، اور چوس کر جب وہ ختم ہو جاتی تھی اس کے بعد پانی پیتے تھے. تو جابر رضی اللہ عنہ کو بعد میں ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ ایک کھجور سے کیسے تمہارا کام بنے گا، ایک کھجور کی کیا وقت ہے، ایک کھجور سے کیا بات بنی ہوگی آپ کی. کہا کہ جب ہماری کھجوریں وہ بھی ختم ہو گئی، ایک بھی نہ بچی، تب ہمیں ایک کھجور کی قیمت اور قدر معلوم ہوئی. معلوم ہوا اللہ تبارک تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے ہمارے لیے جو نصیحتیں اس وقت اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. جب انسان ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تب انسان اس کی قدر کرتا ہے. لہذا نعمتوں کو اپنے پاس بنائے رکھنے کا اصول قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے، ایک تو اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مسلم شریف کی روایت کا یہ حصہ ہے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے اس کو زوال آ جائے. اور نمبر 2، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی ناقدری نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس بھی دلاتا ہے. اور صحابہ کرام تو کس طرح سے آپ یہ برداشت کیے اتنا سفر دھوپ کے اندر، بغیر کھائے بغیر پیے؟ تو کہا کہ اسلام کی خاطر ہم نے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا اور جھیلا. یہ ہے صحابہ کرام کی قدر و قیمت. نہیں میرے کو یہ مل جائے تو کروں گا، میرے کو تھوڑا وہ فیسلٹیز مل جائے تو کروں گا، یہ سہولت مل جائے تو کروں گا. نہیں، صحابہ کرام نے کبھی انسانوں کے سامنے اپنے مطالبات نہیں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے وقت میں جب سورہ بقرہ نازل ہونا شروع ہوئی، ہجرت سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے تک سورہ بقرہ کا بہت بڑا حصہ نازل ہو گیا، سوائے سود کی آیتیں. 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری جو معراج میں ملی، ایسی کچھ آیتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پوری سورہ بقرہ نازل ہوئی غزوہ بدر سے پہلے.
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تم کو ڈر سے آزماؤں گا اور بھوک سے آزماؤں گا قبل از وقت۔ لہذا اگر کوئی دین کی کوئی خدمت کرتا ہے، اگر دین اسلام کے لیے کوئی محنت کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ وہ کسی کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ لہذا کسی کے اوپر بھی یہ احسان مت دھرو کہ میں دین کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ خدمت کر رہا ہوں، مجھے یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، کبھی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی آبادی کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام کے لیے تم کو منتخب کیا ہے، یہ اللہ کا احسان مانو۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ہم نے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور یہ کیا یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی ایک پوری سیریز ہے صحابہ کرام کی قربانی کی۔ اب ظاہر چاہتے ہیں ایسی سچویشن میں، کریٹیکل سچویشن کے اندر اہم رول ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے۔ کیسے آپ نے سمجھداری سے کام لیا، کسی کے پاس کوشا کم ہوگا، کسی کے پاس زیادہ ہوگا، سب اکٹھے جمع کرو تاکہ جس کے پاس بالکل نہیں ہے وہ بھوکا نہ رہے۔ اب برابر برابر میں تقسیم ہوتا جب بھی کھانے کا وقت آتا تھا۔ اب جب یہ کھجور بھی میسر نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام راستے کے اندر مخصوص درخت کا نام آتا ہے، میں اس وقت بھول رہا ہوں اس درخت کو، اس کے پتے تھوڑے سخت ہوتے ہیں، اونٹ کھاتے ہیں اس کو، تو اس کے پورے پتے نوچ کر صحابہ کرام اس کو پانی میں بھگوتے تھے، اور پانی میں بھگونے کے بعد جب وہ نرم ہو جاتے تھے تو پھر اس کو کھاتے تھے۔ پیٹ میں انرجی تو آنی چاہیے نا، یعنی ایک مومن کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے بھوک سے۔ اللہ کے نبی نے غریبی کو اندیشہ نہیں بتایا، مجھے ڈر نہیں ہے تمہاری اس غریبی کا۔ آپ سوچئے کتنی روزی اللہ کی، کتنے درخت ہیں، کیا مصیبت آئے گی اگر آئی کوئی دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمارے اوپر، ارے پتے کھا لیں گے۔ تو یہ بہادری پیدا ہوگی ہمارے اندر، ورنہ حب الدنیا، دنیا کی محبت اگر ہوگی نا تو بزدل، کمزور 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 کمزور۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب پتے کھائے ہیں تو اتنا، وہاں پر تو ریگستان میں کہیں کہیں درخت تھے، ہمارے یہاں پر تو اتنے کھا لیں گے انشاءاللہ اگر اللہ عافیت میں ہمیں رکھے، مگر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام کا یہ جواب ہے، تو اس کے استعمال کی وجہ سے ہوٹ پھٹ جاتی تھی اور سوج گئے تھے صحابہ کرام کے ہونٹ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو لیڈر ہوتا ہے اس کی قیادت، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے دور خلافت میں ایک شخص آتا ہے کسی کے فیور میں گواہی دینے کے لیے، گواہ بن کر۔ عمر بن الخطاب نے پوچھا اس کے بارے میں جانتے کیا ہو، تم اس کے لیے گواہ بن کر آئے ہو، اس کے بارے میں جانتے کیا ہو جس کے لیے گواہی دے رہے ہو؟ کہا کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ کہا اچھا تمہارا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ میں کوئی معاملہ، کوئی لین دین ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے ساتھ میں سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کا سی ایس ٹی سے لے کر جو ہے وہ کلیان تک آپ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، کتنا خود غرض ہو جاتا ہے آدمی جگہ کے لیے، 1 گھنٹے کے سفر میں کتنا خود غرض ہو جاتا ہے، روزانہ لڑتے لوگ ٹرین کے اندر جگہ کے لیے۔ سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار، کیونکہ یہ عارضی طور پر اجنبی آپ کے پڑوسی ہیں، ان کا حق ہے۔ مسافر جن کے ساتھ آپ سفر کرتے ہو یہ آپ کے اجنبی پڑوسی ہیں وقتی طور پر۔ اتنا لمبا سفر، اور اس میں اگر تکلیف آ جائے، سب لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے اور آزمائش آ جائے تو پھر دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ سفر میں اگر تکلیف آ جائے اجتماعی صورت میں، اور پھر اس کے اندر جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، اس کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اکٹھے رکھ کر اپنی منزل تک پہنچائے۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ
دوران سفر جب صحابہ کرام کی بھوک اور مسلسل اللہ سے دعائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے روزی فراہم کر دے، مسلسل دعائیں کرتے ہیں، تو ان میں ایک صحابی رسول ہیں، وہ ہے قیس بن سعد۔ یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما۔ سعد بن عبادہ بہت فیمس آدمی ہیں، مشہور آدمی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ۔ سعد بن عبادہ بڑے دریا دل تھے، یعنی یتیم، مسکین، حاجت مند، ضرورت مند، ہمیشہ سب کے کام آتے تھے، یعنی وہ اس کے لیے مشہور تھے، دریا دلی کے لیے مشہور تھے سعد بن عبادہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، جیسے باپ ویسے بیٹے بھی، پیسے کچھ نہیں ہیں، یہ حالات ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو قبیلے راستے میں بستیاں پڑتی تھیں ان سے کہتے تھے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے ادھار کے اوپر اپنا اونٹ دے دے، مدینہ پہنچنے کے بعد میں اس کے بدلے میں جو اس کی قیمت ہے وہ کھجوروں کی صورت کے اندر لوٹا دوں گا۔ اب عمر ابن الخطاب بھی اس کے اندر تھے، کہتے وارے صاحبزادے، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس پیسے تو کچھ نہیں ہے، دوسرے کے مال کے اوپر اتنا بڑا سودا کر رہے ہو۔ یعنی قیس کے بارے میں جانتے تھے صحابہ کرام، سب کے ساتھ صحابہ کرام جو سفر میں تھے جانتے تھے کہ جتنا مال و دولت ہے ان کے والد کا ہے، سعد بن عبادہ کا ہے، تمہارا تو ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مال کے اوپر تم اتنا بڑا سودا کرنے جا رہے ہو۔ مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو نظر انداز کیا، اور بالآخر ایک جوہینی، یہاں کا ایک شخص جو ہے وہ جوہینی قبیلے کا شخص جو ہے وہ تیار ہو گیا، مگر کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ تو بتایا کہ میں عبادہ، سعد بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا بس پھر ضرورت نہیں ہے، وہ میرے پہچان کے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا، اور قریب جو ہے وہ 12 جو ہے وہ وقت 12 وقت کے اوپر جو ہے وہ ایک اونٹ کا جو ہے نا 4 وقت کے اوپر 4 وقت کھجورے، اس کے اوپر ایک اونٹ طے ہوا۔ تو اونٹ ذبح کیا گیا، 300 لوگ ہیں۔ پھر دوسرے دن پھر دوسرا سودا کیا انہوں نے، ایسے ایک کے بعد ایک 3، بخاری اور مسلم کے اندر 3 اونٹوں کا ذکر ہے، دیگر روایتوں میں 4 کا ہے۔ 4 وقت کے اوپر 4 وقت کھجوروں کے اوپر انہوں نے یہ سودا کیا، پیسے ویسے ہے نہیں۔ اس کے بعد میں ابو عبیدہ ابن جراح نے 3 اونٹوں کے بعد آپ کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ کے پاس سودا تو ہے، پیسہ تو ہے نہیں، آپ کے والد کا ہے، تو کیا تم اپنے اوپر جو ہے وہ عہد شکنی کا بہتان لے لو گے، وعدہ توڑنے کا وہ لے لو گے؟ تو بہرحال جب امیر نے روکا تو آپ رک گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوا، بھوکے رہیں چلے گا۔ ارے بھائی 300 لوگوں کا کھانا ہو رہا ہے اور یہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کرا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کہاں جا کر رکیں گے، تو کھانا تو مل رہا ہے، کیا ضرورت ہے روکنے کی، چلنے دو۔ مگر صحابہ کرام عہد اور وعدہ اس کو لے کر صرف خود کے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں بھی ڈرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنے جنتی بندوں کا ذکر کیا، اپنے متقی بندوں کا ذکر کیا، انہیں امانت دار اور وعدہ پورا کرنے والا بتایا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نے اگر زبان دے دی گویا اس کا کف پکڑ لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جب کبھی خطبہ دیتے تھے شاذ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ نہ کہتے ہوں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ یہ نہ کہتے ہوں آپ، لا ایمان لمن لا امانت لہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا اندر کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر وعدہ پورا کرنے کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ عہد شکنی کرو گے، عہد شکنی کرو گے، پتہ نہیں والد دے نہ دے۔ بہرحال اس کے بعد آپ رک گئے، سفر جاری ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہماری دعائیں قبول کی، اور دور ساحل کے کنارے ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ مردار ساحل کے کنارے پر آ کر پڑی، دور سے وہ ایک پہاڑ کا ٹیلا نظر آتی تھی۔ اب کتنی بڑی مچھلی آپ دیکھیے،
صحابہ کرام کی روزی کا بندوبست ہو گیا. اس مچھلی کی آنکھ کے اندر ابو عبیدہ ابن جراح نے یکے بعد دیگرے صحابہ کرام کو مچھلی کی ایک آنکھ میں اتارا. اتر جاؤ. ایک اترے صحابی, دوسرے کو اتارا آنکھ کے اندر اس مچھلی کی, اتنی بڑی مچھلی تھی. تیسرے صحابی کو اتارا, چوتھے کو, پانچویں کو. 13 صحابہ کرام اس مچھلی کی آنکھ کے اندر جا کر بیٹھ گئے. باہر سے نظر نہیں آتے تھے, کتنی بڑی مچھلی تھی. پھر ہم نے اس کی چربی کو استعمال کیا, اس کا گوشت کھایا, اور پھر ہم لوگ پروا ہو گئے. اور پھر بہت سے صحابہ کرام نے اس کو دھوپ میں سکھا کر اپنے ساتھ میں توشا رکھ لیا. اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بہت کھل جاتے, سب پروا ہو گئے, موٹے ہو گئے اسی سفر کے اندر, اور اس کو اسٹور کر کے بھی رکھا اپنے لیے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندر کا مردار تمہارے لیے حلال ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, سمندر کا مردار ہے تو وہ کھانا ٹھیک نہیں ہے, مکروہ ہے. مگر اللہ کے نبی کو اس واقعے کی جب خبر دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت اور برکت تھی, لہذا تم میں سے کسی کے پاس اگر یہ ہو جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کراہیت ہے, ہاں مجبوری کی حالت میں کھایا جا سکتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس کسی کے پاس اس میں سے کچھ حصہ ہو تو مجھے بھی دے دو, ہم کو بھی دے دو. تو کسی نے ابھی تک وہ مدینہ آنے کے بعد میں بھی اس کا باقی تھا تو وہ اللہ کے نبی کو دیا, اور اللہ کے نبی نے استعمال کیا. تو اللہ کے نبی تو مجبور نہیں تھے نا. اللہ کے نبی کے ساتھ جن صحابہ نے مدینہ میں استعمال کیا وہ تو مجبور نہیں تھے نا. یہ فتویٰ غلط ہے, درست نہیں ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا سمندر کا مردار حلال ہے. مچھلی سمندر میں رہتی ہے, سمندر اس کی زندگی ہے. سمندر سے باہر کوئی بھی جاندار آ جائے, کوئی 1 منٹ میں مر جائے گا, کوئی آدھے گھنٹے میں مر جائے گا, کوئی 2 گھنٹے میں مر جائے گا, مگر اس کی زندگی پانی ہے. ہماری زندگی پانی نہیں ہے, زمین ہے, مگر پانی میں ڈوبنے والا اگر پانی کے اندر چلا گیا ابھی مرا نہیں ہے, وہ ابھی زندہ ہے. اوپر گدگنیاں کھا رہا ہے, ابھی مرا نہیں ہے پوری طریقے سے, اس کو بچا لیا گیا اور جو ہے اس کا پانی نکال دیا گیا, زندہ ہے. مگر وہ زمین کی مخلوق ہے, پانی کی نہیں ہے, اس کی زندگی زمین ہے. اور ایک جلتھلیا ہے. جلتھلیا کا مطلب کیا ہے؟ جو پانی میں بھی رہتا ہے اور جو زمین پہ بھی رہتا ہے. جس سے مگرمچھ ہے, پانی میں بھی رہتا ہے, زمین پہ بھی رہتا ہے, تو وہ جلتھلیا نہیں, جو سمندر ہی میں رہنے والا جاندار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مردار حلال ہیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں. 2 مردار کے اندر ایک سمندر کے اندر رہنے والا جو جاندار ہے, مر گیا سمندر کے اندر, مچھلی مر کر اوپر سامنے آ گئی, سمندر کا کوئی جاندار اوپر آ گیا, اب وہ آپ کے لیے حلال ہے. اور تلی اور جگر 2 خون حلال ہیں, ورنہ بہتا ہوا خون حرام ہے, تلی اور جگر حلال ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے بعد, تنگی کے ساتھ آسانی, بعد نہیں. اللہ نے نہیں فرمایا تنگی کے بعد. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ماں مطلب وقت, یہ دھوپ چھاؤں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, بے صبرا زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نے کتنی تکلیف اٹھائی, وہ پتے کھانے کی وجہ سے ہونٹ پھٹ گئے, آپ کے سوج گئے ہونٹ, مگر اللہ نے پھر اس کا کیا دیا؟ دیکھو یہ عسر کے بعد یسر ہے, مگر عسر کے اندر انسان صبر کرے, ناشکری نہ کرے, غلط راستہ اختیار نہ کرے روزی کے لیے کسی بھی معاملے کے اندر. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب مدینہ پہنچے ہیں, بہرحال یہاں پر کوئی مارکا نہیں ہوا, کوئی جھڑپ نہیں ہوئی. جس مقصد کے لیے گئے تھے قریش کو پیغام مل گیا کہ اب یہ راستے مخدوش ہیں, اور دھیرے 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 اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قوت کو, مشرکین کی, کفار کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کمزور کمزور, اور صلح حدیبیہ میں جا کر ان کی یہ حالت ہوئی کہ رسی جل گئی, بل صرف رہ گیا تھا. اللہ کے نبی اچھی طرح جانتے, 6 سال میں وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے, ختم ہو گئے وہ لوگ. تو یہاں سے شروعات ہوئی.
تو لہذا مدینہ میں پہنچنے کے بعد سعد بن عبادہ کو جب معلوم ہوا تو دونوں باپ بیٹے کا بڑا ایمان افروز کنورسیشن ہے. تو سعد بن عبادہ بیٹے کو پوچھتے ہیں کہ جب یہ تمہاری حالت تھی تو کھانے پینے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسا کھجوروں کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کو خریدا، ایک دن خریدا، پھر دوسرے دن کیا کیا؟ کھانے کا بندوبست، کہا دوسرے دن بھی خریدا، پھر تیسرے دن کیا کیا؟ کہا تیسرے دن بھی میں نے خریدا، پھر چوتھے دن کیا کیا؟ بولے امیر نے مجھے روک دیا، ابو عبیدہ ابن جراح نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا. کہا کیوں روکا؟ کہا کہ مال تمہارا تو ہے نہیں، تمہارے والد کا ہے، تو تم کیا ہے چکن کہلاؤ گے؟ تو پھر اس کے بعد سعد بن عبادہ جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ میرے 4 باغ ہیں، ان میں سے جو کم قیمت والا باغ ہے اس کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے وہ 50 وسق کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے، وہ میں نے تم کو دے دیا ہے. 12 وسق دینے تھے، صرف 50 وسق کھجور، جیسے باپ ویسے بیٹے. یعنی جو دلدار ہوتا ہے نا، دلدار، یہ صحابہ کرام کی زندگی، جو دل والا ہوتا ہے نا تو وہ ادھار لے کر بھی لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی سنت ہے مستقل. کبھی زندگی میں کبھی کبھار کر لینی چاہیے. اور وہ ایمان کی حلاوت دیکھیے کیسے ملتی ہے. ضرورت ہے آپ کو شدید ضرورت ہے، اس کے بعد جو خرچ کرنے کا ذائقہ اور مزہ ہے. قرآن میں اللہ نے اس بنیاد پر انصار صحابہ کی فضیلت کا ذکر کیا. ان کو خود کو ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مگر اپنی ضرورت کے اوپر وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتی ہیں. امت ایسے بنتی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، یہ جو واقعہ ہے اونٹوں والا اور باپ اور بیٹے کے کنورسیشن کی، تو آپ نے فرمایا ان الجود لمن شعمتی اہل ذالک البیت، یہ ان کے خاندان کا سر امتیاز ہے سخاوت. یعنی سعد ابن عبادہ اور ان کے فیملی کا یہ سر امتیاز ہے، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے کہ یہ ایسے ہی لوگوں کے ضرورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.